Is it bad to explore sexual history of non-mahrams? Where do I stand Islamically? Is it jais for me as it's part of my job? Please discuss this point so that other girls with same scenario could get help. At the last, I would like to share that Youth Club has changed my life so much. I'm trying my level best to become practicing Muslim. Please pray for me. Allah subhanahu wa ta'ala آپ کو جزائے خیر عطا کرے. یہ سچویشن ہے. سو شی از ورکنگ فار HIV پریونشن, لیکن پارٹ آف ہر جاب از کہ وہ وین میں اکیلی ہوتی ہیں کسی نامحرم کے ساتھ, اور اس کی سیکشول ہسٹری ایکسپلور کرنی پڑتی ہے, اور ظاہری بات ہے وہ بتاتی ہیں, پھر وہ کانٹرسیپشن ان کو دیتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. سو آئی تھنک اسٹریٹ اوے میں آپ سے بھی آپ کا فیڈ بیک لوں گا. آئی تھنک اسٹریٹ اوے تو ایک بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جب بھی دو نامحرم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے, پہلی بات. تو اپنے آپ کو اس کلوز پراکسیمیٹی میں ڈالنا, دیٹس ون پرابلم. نمبر ٹو, اوبویسلی جو کانٹینٹ جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں اوبویسلی اس کی نیچر ہی سیکشول ہے, آپ بات ہی ان کے سیکشول ایکٹیویٹیز کے بارے میں کر رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو وہ وہاں پہ یہ بات آتی ہے, اور پھر آپ ان کو کانٹرسیپشن وہ دینا. تو دیکھیں میں اس کو نا 3 چیزوں میں بریک کر سکتا ہوں. ایک تو یہ بات کہ رزق آپ کا جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں, رزق آپ کا اللہ کے ہاتھ میں. آپ جہاں پہ بھی جاب کریں, آپ کے پروفیشن میں اور بھی کوئی آپشن نکل سکتا ہے, اللہ پہ توکل کرتے ہوئے. آپ نے کہا مڈل کلاس فیملی سے, نو پرابلم, آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کوئی بھی ایسی جاب لیں جس میں آپ کا ایمان, آپ کا دین, آپ کی ویلیوز کمپرومائز نہ ہوں. یہ میری آپ کو ایڈوائس ہوگی سب سے پہلی بات. تو رزق آپ کو جتنا ملنا ہے وہی ملنا ہے, چاہے آپ اس پروفیشن کے تھرو لے لیں, چاہے آپ کسی اور کے لیے. آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک آپ کے حصے کا رزق آپ کو نہیں ملتا. سو اس لیے یہ مت سمجھیں کہ میں مجبور ہوں, یہ کام کرنا میرے لیے ضروری ہے. ضروری نہیں ہے. آپ وہ کریں جہاں پہ آپ کا کام بھی ہو جائے, آپ کو پیسے بھی مل جائیں, آپ کی لائیولیہڈ بھی مینٹین ہو جائے, اور آپ کا ایمان بھی کمپرومائز نہ ہو, آپ کا دین بھی کمپرومائز نہ ہو, آپ کی عزت آبرو کمپرومائز نہ ہو, پہلی بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو کام ہے آپ کسی مرد سے کروا لیں, کسی اور بندے کو, کیوں کیا مردوں کی کمی رہ گئی ہے, کسی مرد سے کہ وہ جا کے یہ بات کر لے. دیکھیں ہر بات نا, یعنی فار ایگزامپل یعنی کچھ باتیں ہوتی ہیں ہم بھی وہ عورتوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے. فار ایگزامپل کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں, کوئی پرائیویٹ پرسنل معاملات ہوتے ہیں, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی کوئی اگر آتا ہے نا کیس لے کے کہ جی یہ معاملہ ہو گیا, تو ہم کیا کرتے ہیں کسی فیمیل کاؤنسلر کی طرف ریفر کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ آپ ڈسکس نہیں کریں, یہ معاملہ ذرا زیادہ پرائیویٹ نیچر کا ہے, مے بی دے ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو آؤٹ بیٹر. سو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کس کام کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. تو اگر کوئی HIV پریونشن کے لیے کوئی اور مرد اس چیز میں آ جائے تو وہ فتنے سے بھی بچ جائے گا, پرابلم سے بھی بچ جائے گا, ہیلپ بھی آفر کر دے گا, ایوری تھنگ ول ان شاء اللہ ورک اٹ سیلف آؤٹ. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس فیلڈ میں بھی آپ نے قدم رکھا ہوا ہے, اور شاید آپ کا اس میں ایک ایم یہ بھی ہو کہ یہ خدمت خلق بھی ہے, آپ لوگوں کو بیماری سے بچا رہے ہیں, اور جس طرح اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ جس نے ایک بندے کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اسی پیشے کے اندر آپ کے پاس اور بھی بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی اچھائی کا کام, کوئی بھی نیکی والا کام, کوئی بھی لوگوں کی خدمت خلق کا کام آپ کر سکیں وداؤٹ کمپرومائزنگ یور سیلف. سو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ویلیوز, اپنی عزت آبرو, اپنا ایمان, اس کو بچاتے ہوئے کوئی جاب کرنی ہے. میں کبھی بھی کسی ایسی جاب میں نہ اپنے آپ کو, نہ کسی اپنے دوست کو, نہ کسی عزیز کو پرسکرائب کروں گا کہ آپ اس پیشے میں چلے جائیں جہاں پہ پیسے تو مل جائیں گے, روزگار تو آپ کا آ جائے گا, لیکن ہو سکتا ہے دیر از اے ویری ہائی چانس کہ آپ کا ایمان چلا جائے بائی دی اینڈ آف اٹ. آج نہیں جائے گا, سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد, یا آپ کسی بہت بڑے فتنے کا شکار ہو جائیں. تو میں تو نہیں چاہوں گا, کسی کو بھی ایڈوائز نہیں کروں گا, تو اس لیے میں اپنی بہن کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ پلیز آپ اپنے آپ کو ایز سون ایز پاسبل اس کام سے باہر نکالیں. ڈو ناٹ رسک یور سیلف لائک دس, کیونکہ یہ جو انوائرمنٹ آپ نے ڈسکرائب کیا اور بیان کیا ہے, دس از ناٹ گڈ ایٹ آل. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں دیکھیں یعنی یہ جو سسٹر ہیں ان کے ایمان پہ تو یعنی یقیناً ان کا ایمان ہوگا, لیکن دیکھیں ایک بات یہ کہ آپ ان کا نام بھی بائی دا وے ایمان ہی ہے. اچھا جی. تو دیکھیں ایک اللہ کا ڈائریکٹ حکم بھی تو پامال ہو رہا ہے نا. جی. تو یہ اس میں بالکل ان کو, اور جب اس میں وہی چیز آ جاتی ہے, بلکہ انفیکٹ مجھے بھائی بھی ملے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو برانڈس کی شاپ ہے فیمیل کے کپڑوں کی, کہتے ہیں میں صبح سے شام تک میں نے فیمیلز کو ہی سرو کرنا ہے. صحیح. کہتے ہیں میں اپنی نظروں کی حفاظت کس حد تک کروں, کہتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک کرتے کرتے کرتے, اینڈ دین رات کو جب میں جاتا ہوں تو obviously it becomes very hard for me to not watch اس طرح کا کانٹینٹ. کہتے ہیں ویری ایزی ہے. سو آپ کی جو انوائرمنٹ ہے نا, اٹ ہیز اے ہیوج امپیکٹ. تو کبھی کبھار انفیکٹ بندہ گناہ سے بچنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے نا, اور وہ نہیں بچ پا رہا بیکاز اس نے اپنے آپ کو اپنے ارد گرد جو انوائرمنٹ رکھی ہے نا وہ ایسی ہے جو آپ کو اس گناہ کے بڑے قریب لے کے آسانی سے لے کے جا سکتی ہے. سو اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی اس کا بارے میں خیال رکھیں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں, ان ساری چیزوں کے. وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس کسی ٹیمپٹیشن کو
روکنا ہے نا تو اس ٹیمپٹیشن سے دور چلے جائیں بجائے اس کے اس کے اندر جا کر کہ میں کنٹرول کروں گا. سو اسٹے اوے فرام دیٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ ایز مچ ایز پاسبل, بیکاز اس کا ڈیفینیٹلی افیکٹ تو ہوتا ہی ہے. تو اچھی انوائرمنٹ بلکہ ڈھونڈا کریں, یہ نہ ہونا چاہیے اچھا یار بری انوائرمنٹ ہے اس میں رہ کے میں کیسے برائی سے بچوں. آپ اس انوائرمنٹ کو ختم کریں, نیوٹرل سے بھی بہتر ہے کہ اچھی انوائرمنٹ میں چلے جائیں. بے شک. تو دیٹس دی بیسٹ وے. ہاں یہ آئی تھنک سب سے پہلا اسٹیپ ہے. ہاں کوئی بیچارہ بالکل ہی پھنس گیا تو پھر اس کو ہم بتاتے ہیں کس طرح سے بچنا ہے, بٹ دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ وڈ بی کہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو چینج کریں, فائنڈ سم تھنگ بیٹر, ڈو ناٹ پٹ یور سیلف ان رسک لائک دس. کیوں اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا ہے. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں نا کہ کیوریٹو علاج سے بہتر ہے پریونٹیو علاج.